وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں دیکھیے جیم کے اوپر مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یا بھی آ رہی ہے ساتھ، تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ نون کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم مشدد کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ میں میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فرعون عین کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یسومونکم سین کے ساتھ بھی واو مد آ رہی ہے، اور میم کے ساتھ بھی واو مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ سوء العذاب یہاں پر مد آ رہا ہے واو کے اوپر، اور واو مدہ بھی آ رہی ہے، تو اس کو 3 سے 4 الف کی مدار کھینچیں گے۔ عذاب میں دال کے ساتھ الف مد آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یذبحون با کے اوپر مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر با کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ابناءکم با کے اندر قلقلہ کریں گے، یعنی ڈبل آواز نکالیں گے۔ نون کے ساتھ الف مدہ بھی آ رہی ہے اور مد بھی آ رہی ہے، اس کو 5 سے 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے یہاں پر۔ ابناءکم ویستحیون ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے، یا کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نساءکم پھر سین کے ساتھ الف مدہ اور مد آ رہا ہے، تو اس کو 5 سے 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وفی ذالکم فا کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، ذال کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو بھی ایک ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بلاء لام کے ساتھ الف مد آ رہی ہے اور مد بھی آ رہی ہے، اس کو 3 سے 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے حمزہ کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یعنی یا نون میم واو میں سے میم مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے، قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ۔ من ربکم پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے لام را میں سے، یعنی یہاں پر ادغام بلا غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، یعنی ادغام کر کے پڑھیں گے۔ با کے اوپر بھی مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے دونوں کو۔ عظیم ذا کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم تکلیف دیتے تھے تمہیں سوء برے العذاب عذاب کی یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے ابناکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں بیان ہوا ہے فرعون مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے مگر اللہ پاک نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کا پورا واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ اس آدمی مقرر کیے جائے جس کے پاس چھریاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں
جہاں کوئی نو مولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کی بڑی عمر کے لوگ تو تبھی موت سے مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنا پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں رہنے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس سال حاملہ ہوئیں، جس میں لڑکے ذبح نہیں کیے جاتے تھے، اس لیے انہوں نے انہیں بلا خوف جنم دیا، اور آئندہ سال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہوئیں۔ گمان یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول اسرائیلی روایات سے ہوں، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس کی سند ٹھیک ہے اور ہم اسے سچا کہتے ہیں، نہ جھوٹا۔ عام طور پر یہاں فرعون کے خواب کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس کی سلطنت ختم کرنے کا باعث ہوگا، اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مگر قرین قیاس یہی ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے خائف ہو کر یہ ظلم اختیار کیا تھا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی آبادی بڑھنے سے سخت خائف ہیں اور لالچ اور دھمکی ہر طریقے سے ان کی آبادی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ عاشوراء 10 محرم کے دن پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہونے پر عاشوراء کا روزہ نفل قرار دے دیا گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ اس سے پہلے فوت ہو گئے۔ یذبحون باب تفعیل کی وجہ سے بری طرح ذبح کرتے تھے، ترجمہ کیا گیا ہے بلاء امتحان اور آزمائش، خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ۔ وفی ذالکم میں یہ اشارہ ذبح کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور نجات کی طرف بھی۔ ذبح کیا جانا مصیبت اور نجات انعام۔ اس آیت میں یہاں اس کربناک صورتحال کو ان کے پردہ ذہن پر دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے، جس میں ان کے آباء و اجداد فرعون کے زمانے میں مبتلا تھے، کیونکہ یہ لوگ ان بنی اسرائیل کی اولاد تھے جو اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تعذیب اور مظالم کی تصویر کشی کے بعد اللہ پاک ان کے سامنے وہ منظر بھی پیش فرماتے ہیں جس سے انہیں نجات دی گئی۔ انہیں کہا جاتا ہے ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں مسلسل عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ یسومون کے معنی ہیں ہمیشہ تمہیں عذاب میں رکھتے تھے۔ یہ لفظ سام الماشیتا، اس نے مویشیوں کو ہمیشہ چرنے والے سائمہ بنایا، گویا فرعونیوں نے ان مظالم کو بنی اسرائیل کے لیے ایک قسم کی غذا بنا دیا تھا جو انہیں مسلسل کھلائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس عذاب کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مردوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی قوت کم ہو۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کی تفصیلات پیش ہوں۔ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مصیبت بنی اسرائیل کے لیے ابتلا عظیم تھی تاکہ ان کے احساس اور شعور، بلکہ ہر مسلمان کے احساس شعور میں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے بندوں پر مصائب کا آنا دراصل ان کے لیے ابتلا امتحان ہوتا ہے، انہیں آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو شخص ابتلا کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے وہ سختی اور مصیبت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنے اس شعور کی وجہ سے مصائب اور شدائد سے کچھ نہ کچھ حاصل ہی کر لیتا ہے۔ رنج و الم میں مبتلا شخص اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اس کے بعد اس سختی سے اسے کوئی فائدہ ہی پہنچنے والا ہے، تو یہ رنج و الم اس کے لیے بے فائدہ نہیں ہوتے۔ جب آدمی اس تصور کے ساتھ مصیبت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بالخصوص جب ان دردناک تجربات کے دوران حاصل ہونے والے ثبات اور علم معرفت کو پیش نظر رکھا جا رہا ہو، جبکہ یہ احساس بھی ہو کہ اللہ کے ہاں اس مصیبت کا اجر محفوظ ہے اور اللہ کے سامنے سلسلہ اجر نیاز بھی جاری ہو اور اس کی جانب سے نجات کی پوری امید بھی ہو اور اس کی رحمت اور شفقت سے کسی قسم کی مایوسی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبت بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ ہی یہ فرما دیا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس حالت میں تمہیں رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے قصے نجات کی تمہید شروع ہوتی ہے۔ بچوں کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، البتہ عام مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے اور لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان کی لونڈیاں بنیں۔ اس وقت کی توہم پرست مصری ذہنیت سے یہ کچھ بعید بھی نہ تھا، لیکن شیخ محمد عبدہ نے ایک اور وجہ بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نسل اس تیزی اور کثرت سے بڑھنے لگی تھی کہ فرعون کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر ان کی پیدائش کی رفتار یہی رہی تو بنی اسرائیل کی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو جائے گی اور اپنی غالب اکثریت کی بنا پر یہ کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کا یہ ظالمانہ حکم دیا۔
مصیبت اور نعمت دونوں میں آزمائش ہے، بلکہ پہلی میں صبر و ثبات کی، دوسری میں شکر و سیاس کی۔ ذالکم کا مشار علیہ یہ دونوں چیزیں ہیں، قتل اولاد کی مصیبت اور اس سے نجات کی نعمت۔ آل فرعون یعنی قوم فرعون۔ آل سے مراد صرف کسی شخص کی اولاد نہیں ہوا کرتی، بلکہ لفظ آل اور اولاد، قوم، قبیلہ، اتباع اور انصار سب پر حاوی ہے۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ سورہ اعراف میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا۔ ان آیات میں جس عذاب کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی ساری قوم ہی پر آیا، نہ کہ صرف اس کی اولاد پر۔ اس کی اولاد کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ اس کا بے اولاد ہونا ثابت کرتے ہیں۔ تو رات میں یہ ذکر ضرور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا سے جس نے نکلوایا تھا وہ فرعون کی لڑکی تھی، لیکن قرآن نے اس غلطی کی بھی تصحیح کر دی کہ یہ اس کی لڑکی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ چنانچہ فرمایا، سورہ قصص کی آیت نمبر 9 تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس بات کے انجام کا احساس نہیں رکھتے تھے۔ اگرچہ مصر میں بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم توڑے جاتے تھے اور بے شمار قسم کی ذلتوں سے انہیں سابقہ تھا، جن کی تفصیل ان کی تاریخ میں موجود ہے، لیکن یہاں ذکر صرف 2 ہی باتوں کا بطور نمونہ فرمایا ہے۔ ان نمونوں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل وہاں کس شکنجے میں تھے۔ بلاغت کا ایک نقطہ، بیٹوں کے قتل کے اسباب اور اس کی نوعیت کی تفصیل تو کسی موضوع مقام پر آئے گی، یہاں البتہ بلاغت کا ایک نقطہ ملاحظ رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ لڑکوں کے ذبح کا ذکر جو کیا ہے بیٹوں کے لفظ سے کیا ہے تاکہ شفقت کا جذبہ ابھرے، اور لڑکیوں کا زندہ رکھنے کا ذکر کیا ہے تو ان کے لیے نساؤکم تمہاری عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ غیرت کو حرکت میں لانے کے لیے یہ تعبیر زیادہ مؤثر تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس آزمائش نے کٹھن ہونے کی طرف یہاں اشارہ اس لیے فرمایا کہ اس نجات کی اہمیت کا انہیں کچھ اندازہ ہو سکے جو انہیں حاصل ہوئی، کہ کیسا عظیم ابتلا تھا جس سے ان کے رب نے ان کو چھڑایا۔ اگر وہ نہ چھڑاتا تو کوئی دوسری طاقت اس عذاب سے ان کو نہیں چھڑا سکتی تھی۔